member. Fabulous. Now it is time to bring up the next author, Miss Amisa, to give her view on Islam or Insaniyat. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترم، ذمہ داران اسکول، اساتذہ اکرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم حاضہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور انسانیت. آدمی کا بنیادی جوہر انسانیت ہے. مولانا آزاد کے بقول انسانیت اس سرحد کا نام ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا ہے اور مافوق حیوانیت کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور یہ درجہ انسان کو حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے. یہ امتیازی وصف جس انسان کے اندر موجود ہے وہی انسان کہلانے کے مستحق ہے، اور جس کی ذات وصف انسانیت سے خالی ہے وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اسی حقیقت کی ترجمانی بہادر شاہ ظفر نے یوں کی ہے: ہونا انسانیت انسان میں تو پھر انسان ہے کب، اے ظفر اگرچہ ظاہر میں ہو وہ انسان کی شکل. ظہور اسلام کا ایک اہم مقصد انسانوں کو درس انسانیت دینا ہے. ظہور اسلام سے پیشتر عرب وحشیوں اور درندوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے. ان کی بد اخلاقی، سنگ دلی اور ان کا ظلم و ستم ضرب المثل تھا. بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلا ان کا شیوا تھا. عورتوں کی عزت و ناموس سے کھیلا جاتا تھا. بیٹیوں کا ان کا یہاں کوئی معیوب بات نہیں تھی. معمولی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے اور اس کے آگ کے لپیٹ میں قبیلے کے قبیلے آ جاتے تھے. بقول علامہ حالی، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں راہ میں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تاریخی تقریر کی تھی، اس سے بھی اسلام میں انسانیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکتے تھے، بے حیائیوں میں ملوث تھے، مردار کھاتے تھے. ہمارے اندر رشتوں و ناتوں کا پاس و لحاظ نہ تھا، خود اپنے پڑوسیوں کے لیے دکھ و رنج کے باعث بنے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی کا، صدق کا، امانت داری کا، پارسائی کا ہم سب کو تجربہ ہے. اسی نے ہمیں ایک اللہ کی طرف پکارا اور حکم کیا کہ ان ساری گندگیوں کو، ان سارے جھوٹے پتھر کی دیواروں سے ٹوٹ کر جدا ہو جائے جس کے ساتھ ہم پہلے لپٹے ہوئے تھے. اسی لیے قرآن نے اعلان کیا کہ انسان اس دھرتی پر خدا کا نائب اور مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، اور یہ سارا کارخانہ عالم اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں 29ویں آیت میں فرماتے ہیں: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. انسانوں میں خدا کا پیارا کون ہوگا؟ وہ نہیں جو بہت زیادہ عبادت کرے، بلکہ وہ ہوگا جو انسانوں سے محبت کرے اور زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچائے. سچی بات بھی یہی ہے، جس نے انسانوں سے محبت کرنا نہ سیکھا اس کی زندگی انسانیت سے خالی ہے. ایک انسان اس وقت تک اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دیگر انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ نہ کرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس حدیث کی ترجمان علامہ حالی یوں فرماتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ مذہب اسلام انسانیت کا ایک وسیع اور جامع تصور پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے مختلف حقوق واجب ہے، ان کا پورا کرنا ہی حقیقی انسانیت ہے۔ رشتہ داروں میں اول درجہ والدین کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ عام انسانی برادری میں پہلا رتبہ پڑوسی کا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کا ایمان بے معنی ہے اور اس شخص کا بھی ایمان معتبر نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھوک، پیاس اور بیماری کو اپنا مسئلہ بنا رہا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث قدسی کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا گویا کہ میرے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مفلس اور نامراد شخص وہ ہے جس نے اپنے ہی انسانی بھائی کو گالیاں دی ہوگی، ان کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، ان کے عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، ان کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ و ناتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔